جن رشتوں کو ہم نے بڑی محبت، اپنائیت اور محنت سے کھینچ کھینچ کر بڑا کیا ہو، وہی رشتے جب ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو تار تار کر دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کچھ نقصان، کمیاں، تکلیف اور احساسات موت کی مانند حتمی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سوائے ان کے ساتھ گزارا کرنے یا انہیں سہنے کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جائیں انہیں جن کو آپ معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دیجئے انہیں جن کو آپ بھول نہیں سکتے۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموش رہنا بہت بہت بہتر ہے۔ میری ذات سے وابستہ ایک شخص میرے پاس تو رہا، پر میرا بن کے نہ رہا۔ یاد رہے، کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقیر بھی 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا لیتا ہے۔ بیوی کوئی کھلونا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ وہ جب چاہے اس کو تمہارے اوپر حرام کر کے کسی دوسرے کے لیے حلال کر سکتا ہے۔ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا: خدا اس انسان پر رحمت نازل کرے جو میرے عیبوں سے مجھے خبردار کرتا ہے۔ رنگین باتیں کر کے لوگ زندگی سیاہ کر دیتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے نا، انسان جو میسر نہیں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اور جو میسر ہے اسے پیروں تلے روندتا جا رہا ہے۔ جب آپ کے سائے قد سے اونچے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیجئے، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیجئے۔ جن باتوں پہ جھگڑا کر کے لوگ منہ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، انہی باتوں پہ تھوڑی سی مٹی ڈال کر دنیا میں سکون کی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پہ رویا نہیں کرتے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ حرام رزق سب سے پہلے انسان کو جھوٹ بولنے کا عادی کرتا ہے، اور پھر دل سخت اور دوسروں کے لیے احساس ختم کر دیتا ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، اور پر امید انسان ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت رشتوں کا
سر قلم کرتی ہے۔ مجھ سے تعلق میں یہ بہانے نہیں بنائے جاتے۔ کوئی مجھ سے کہے بات کرنی ہے تو میں فوراً ہی رپلائی کر دیتا ہوں۔ کوئی ناراضگی ختم کرنا چاہتا ہو تو میں فوراً مان جاتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے سب مجھے ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ میں سب کو آسانی سے میسر آ جاتا ہوں۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر بس خوبصورت کر سکتے ہیں، لیکن قبر کی اندر کی خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ انسان جب انفرادیت، خود پسندی اور خوش فہمی کی اینک اتار کر دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ تم بھی جھیلو گے کبھی عشق میں فرقت کا یہ دکھ، تم بھی جھیلو گے کبھی عشق میں فرقت کا یہ دکھ، تم بھی دیکھو گے کبھی چھوڑ کے جاتا ہوا شخص۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، تقوی ہو، شہرت یا پھر عزت ہو۔ ایک تلخ حقیقت، پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو اب کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ محبت میں ہم اتنے لاچار ہو جاتے ہیں کہ عام لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں مگر ہم نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم بس اسی کے وقت کے طلبگار ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر جب وہ ہمیں وقت نہیں دیتے تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے۔ ایک دردناک حقیقت ہے کہ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا۔